نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ یہ سمجھا دیجیے کہ زمان اور مکان کیا ہیں اور ان سے انسان کس طرح رابطہ کر سکتا ہے۔ اصل میں یہ زمان و مکان کسی آبجیکٹ کا نام نہیں ہے، نہ کسی انسان کے نام ہے۔ زمان لفظ زمانے سے نکلا ہے اور زمانہ آلٹرنیٹیولی وقت بھی کہلاتا ہے۔ زمانے ہی کے بارے میں رب تعالیٰ نے کہا کہ زمانے کو برا نہ کہو کہ زمانہ میں ہوں، اور لفظ مکان وہ ہے جہاں لوگ بستے ہیں، رہتے ہیں۔ یہ تو اس کے لفظی معنی ہے، لیکن اصطلاحی طور پر روحانیت میں لفظ مکان جو استعمال ہوا وہ دور کے معنی میں استعمال ہو گیا۔ ایک بار پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب کوئی شخص رب کا ہو جاتا ہے اور رب کے تمام احکامات آنکھیں بند کر کے سر انجام دینے لگتا ہے، آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ وہ ٹوٹل سرنڈر میں چلا جاتا ہے، جہاں وہ اپنے ارادے، اپنی ضروریات، اپنا آرام و آسائش، اپنے خواہشات، وہ سب اللہ کے ارادوں کے ماتحت کر دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے دیے گئے احکامات کی تعمیل اس طرح سے کرتا ہے، کوئی سوال نہیں پوچھتا، اس کے ذہن میں کوئی سوال نہیں ابھرتا کہ میں یہ کیوں کروں، کیسے کروں، کس طرح کروں۔ نفع اور نقصان کے حساب کتاب میں نہیں پڑتا اللہ کے احکامات کی تعمیل کی۔ یہ ٹوٹل سرنڈر ہے۔ اللہ کی طرف سے جو فیصلہ بھی اس کے لیے آتا ہے، اللہ کی طرف سے جو بھی اسے عطا ہوتا ہے، چاہے وہ نعمت ہو یا مصیبت ہو، وہ بہت خوشی کے ساتھ اسے قبول کرتا ہے۔ یہ ٹوٹل سرنڈر ہے۔ جب اس مقام پر آتا ہے انسان تو رب اسے آگے بڑھ کے گلے سے لگاتا ہے، اسے قربت اپنی عطا کر دیتا ہے۔ گلے سے لگانے سے مراد وہ نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی فزیکل وجود ہے اور وہ اپنے سینے سے پنٹائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اسے دوستی عطا کر دیتا ہے۔ جب دوستی عطا کرتا ہے تو رب بہت دوست نواز ہے، یہ یاد رکھیے۔ اپنے دوستوں پر بے پناہ مہربانیاں کرتا ہے، تو رب اسے انعام کے طور پر ایک اجازت مرحمت فرما دیتا ہے کہ وہ شخص اس کے کارخانے قدرت میں ایک مخصوص حد تک جھانک سکے۔ جب کوئی شخص اس مقام پر آ جائے تو پھر رب اسے کشف عطا فرما دیتا ہے۔ کشف جیسا آپ جانتے ہیں کہ اس کے معنی ہے کسی چیز کا انسان پر کھل جانا۔ تو وہ اسرار کائنات جو ہیں وہ جزوی طور پر انسان پر کھل جاتی ہیں، منکشف ہو جاتی ہیں۔ اس میں یہ قید نہیں ہوتی کہ یہ صرف فیوچر کے ہوں گے یا گزرے ہوئے 1 سال کے، 10 سال کے، 50 سال کے۔ تو کشف کے ذریعے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسی شخص کا کشف کتنا تیز ہے۔ وہ وقت کی پابندی، وقت کی قید اور مکان کی قید سے آزاد ہو کر کشف کے ذریعے وہ دیکھتا ہے چیزوں کو۔ تو اس کے لیے ہم انگریزی میں ٹرم یوز کرتے ہیں کہ ون ہیز بیکم بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس۔ تو انسان گزرے ہوئے زمانے، گزرے ہوئے مقامات جہاں وہ گیا نہیں، اس کو اپنی ہی جگہ پر بیٹھا بیٹھا دیکھتا ہے۔ فیوچر میں اللہ اس سے جھانکنے کی صلاحیت عطا کر دیتا ہے، تو وہ ان چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے جو بھی رونما ہوئی ہی نہیں ہے۔ تو یوں ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی ٹائم اینڈ اسپیس سے بیونڈ ہو گیا ہے۔ اردو میں اسے ہم یہ کہیں گے کہ وہ زمان و مکان سے آگے چلا گیا، اس پر وہ قید نہیں رہ گئی۔
میں پچھلے عرس کے موقع پر میں نے عرض کیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال دی تھی کہ آپ ممبر پر کھڑے جمعے کا خطبہ پڑھتے پڑھتے آپ نے اپنے کمانڈر کے نام وارننگ کی کہ ساریہ پہاڑ کے پیچھے سے، اور ان کے اس کمانڈر نے جو ہزاروں میل دور لڑائی لڑ رہا تھا وہ میسج رسیو کیا اور اپنی موو اکارڈنگلی بنا لی۔ اب یہ ٹائم اینڈ اسپیس کی ایک کلاسک ایگزامپل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے صدقے سے ٹائم اینڈ اسپیس سے بیونڈ کر دیا ہوا تھا۔ اب یہ ٹائم اینڈ اسپیس یا زمان و مکان سے گزر جانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم رب تعالیٰ کی ٹوٹل سرنڈر میں چل جائیں، تو زمان و مکان سے ہم گزر جائیں گے، اس سے آگے نکل جائیں گے، اس کی قید نہیں ہوگی ہم پر۔ ایک سوال اور ہے کہ یہ واضح کر دیجیے کہ کیا انسان کسی ایک حیوانی جبلت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے؟ اگر درست ہے تو ہم اپنے اس حیوانی روپ کو کس طرح پہچان سکتے ہیں اور اس سے متعلقہ امور سے کیسے صحیح سمت اختیار کی جا سکتی ہے؟ انسان میں کئی ایک انسٹنکٹس موجود ہیں، اس میں اینیمل انسٹنکٹ بھی ہے، حیوانی جبلت۔ اس حیوانی جبلت کو سمجھنے کی خاطر یوں کہہ لیجیے کہ وہ ایسی جبلت ہے جو ہمارے اندر نفس کی صورت میں ہے، جو ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ مثلا اگر کسی شخص کو بھوک لگی ہے، جس طرح سے کوئی جانور بھوک کی حالت میں یہ تمیز نہیں کرتا کہ یہ جو چارہ رکھا ہوا ہے یہ میرے مالک کا ہے یا کسی اور انسان نے رکھا، یہ کسی اور جانور کے کھانے کی چیز ہے، وہ بھوک کی صورت میں منہ ضرور مارے گا۔ اسی طرح انسان کو اس کا نفس چوری پر مجبور کرتا ہے۔ ایک بہت ہی اسٹرانگ حیوانی جبلت ہے جس کا شاید میں یہاں ذکر نہ کر پاؤں، اس سے مغلوب ہو کر انسان ہوش و حواس سے عاری ہو جاتا ہے۔ وہ جبلت حیوانی جبلت سے ہی معلوم وہ کہلاتی ہے۔ ہر شخص میں 4 طرح کی قوتیں رکھی ہیں اللہ نے۔ ایک قوت صفرا ہے، دوسری قوت سودا ہے، تیسری قوت خون ہے اور چوتھی قوت بلغم ہے۔ قوت صفرا میں زیادہ تر ایلیمنٹ یہ جو لاسٹ سنڈے اور اس سے لاسٹ سنڈے جو ذکر ہم کر رہے تھے، یہ اصل میں اسی کی کنٹینیوشن ہے۔ اتفاق سے وہ سوال ایسا آ گیا جس میں وہ ذکر پھر آ گیا، جہاں ہم نے مختلف ایلیمنٹس کا ذکر کیا تھا کہ 4 بیسک ایلیمنٹ انسان کی فارمیشن میں استعمال ہوئے ہیں۔ یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے جو میں اس وقت عرض کرنے لگا ہوں۔ قوت صفرا میں زیادہ تر نباتات کی جزیات ہیں، قوت سودا میں زیادہ تر حیوانی جزیات ہیں، حیوانی جبلت سے ہی نہیں ہوئی۔ قوت خون میں زیادہ تر جزیات پانی سے ہیں، اور قوت بلغم میں زیادہ تر جزیات جم جانے کی اور پیوست ہو جانے کی ہیں۔ خون میں زندگی ہے اور بلغم میں فنا۔ ہماری جو حیوانی جبلت ہے جس کا ذکر میں کر رہا تھا کہ اس کا بیان کرنا مناسب نہیں ہے یہاں، وہ قوت سودا کے تحت آتی ہے، اور قوت سودا ہمیں مغلوب کر لیتی ہے اگر ہم روحانی طور پہ مضبوط نہ ہوں۔ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے، عبادات کرتا ہے،
وہ قابو پا لیتا ہے قوت سودا پر، ٹیم کر لیتا ہے اسے، ورنہ عام طور پر یہ جبلت مزور رہتی ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ کو یاد کرتے رہیے، اللہ کو پکارتے رہیے۔ جب ہمارا ذہن اور دل متوجہ رہے گا اپنے رب کی طرف، تو یہ حیوانی جبلت ہم پر قابو نہیں پا سکے گی، یا آسان لفظوں میں اس کو یوں کہہ لیجیے کہ ہمارا نفس اتنا طاقتور نہیں ہو سکے گا کہ وہ ہم سے اپنی باتیں منوا لے۔ تو یوں حیوانی جبلت دب جائے گی یا ٹیم ہو جائے گی، یہ زیادہ بہتر لفظ ہے۔ ایک اور انہی صاحب کا ایک سوال ہے کہ کسی پچھلی محفل میں آپ نے فرمایا کہ کسی دوسرے سیارے پر بھی اللہ کی مخلوق رہتی ہے، ذرا ان کا احوال بتا دیجیے، کیا وہاں بھی نبی ہدایت کے لیے آئے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اول تو انسان کو ہو نہیں پاتا، اور اگر علم ہو بھی جائے تو پھر اس کو وہ بیان عام حالات میں نہیں کر پاتا۔ وہ جس طرح سے ایک صوفی نے کہا تھا کہ خاصوں کی باتیں عام میں نہیں بیان کی جاتی، تو اندیشہ یہ رہتا ہے کہ ایسی چیزیں اگر بیان کر دی جائیں تو عام انسان جو روحانیت کا علم اور وہ بھی کافی ایڈوانس سٹیج کا نہیں رکھتا، تو اس کے بھٹک جانے کے امکانات زیادہ ہیں۔ یوں ان باتوں کو بیان نہیں کیا جاتا، لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کائنات میں 70,000 جہان اور 20,000 عالم ہیں، ان عالموں میں کہیں نہ کہیں آبادی ہے۔ میں اتنا سا ضرور عرض کر دیتا ہوں کہ ان کی رہائش گاہیں ہماری طرح کی نہیں ہیں، جو ایک آدھ کہیں دکھائی دے گئی، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ دوسرا، وہاں کے جانور ذرا ہم سے مختلف شکل کے ہیں جو ہمارے روئے زمین پر پائے جاتے ہیں۔ وہاں کی مخلوق کا قد کاٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہے، لیکن آبادی ہے ضرور۔ کبھی اللہ نے موقع دیا، یہ ایسا کوئی اپرچونٹی ایسی آ گئی کسی اوکیزن پر، شاید اس کو بیان کر دیں۔ اس وقت تک شاید میں اس وقت سے پہلے کچھ عرض نہ کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے بارے میں بتا دیں، ان کی عظمت اور محبت دلوں میں کس طرح آ سکتی ہے، کوئی مجرب نسخہ بتا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اس زمین کی تمام قلم اکٹھے کر لیے جائیں تو بیان نہیں، لکھا نہیں جا سکے گا، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن کسی صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ توئی۔ مختصراً یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرا خیال ہے اس سے جامع اور واضح تعریف کوئی ہو نہیں سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور بات رہ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت دلوں میں کیسے پیدا ہو جائے۔ صاحب اس کا مجرب طریقہ آپ نے پوچھا ہے، میں تو ایک ہی بات جانتا ہوں کہ اگر ہم ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر احسان عظیم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اللہ کا پیغام بین ہی جیسے آپ پر نازل ہوا ہم تک پہنچا دیا، لفظ بلفظ۔ یہی بہت بڑا احسان ہے ہم پر۔ اور دوسرا، آپ نے امت کی تربیت اور امت کے سامنے ایک نمونہ، عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے دین کا جیسی زندگی گزاری ہے، عام آدمی وہ گزار نہیں سکتا۔ تو امت کی خاطر
جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ آپ کا دوسرا احسان عظیم ہے ہم پر۔ ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دو احسانات ہی کو ہم بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتے رہیں تو احسان شناسی کے جذبے کے تحت ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قدر اور منزلت، شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور یاد رکھیے، انسان جس کا شکر گزار ہوتا ہے اس سے پیار ضرور کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احسانات کو یاد رکھیے کہ ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا تھا، خود تکلیف میں اٹھا لی۔ ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دو صفاتی نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے اور قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ناموں سے مخاطب بھی کیا۔ یہ نام رؤوف اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات آپ میں کس درجہ پائی جاتی ہیں اور براہ کرم وضاحت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت عظمت لیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے تو عام انسانوں میں بھی اپنی تمام صفات ماسوائے رحمانیت اور ربوبیت ان کا عکس انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ ایک ہلکی سی جھلک اللہ کی صفات کی ماسوائے ان دو صفات کے سبھی انسانوں میں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ان صفات کا عکس بڑا اسٹرانگ تھا، اور رؤوف اور رحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کے ریفرنس سے انہیں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ رحیم کا مطلب ہے رحمت والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہم دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس آدمی کے لیے مہربان تھے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا۔ اپنوں کے لیے تو جو مہربان تھے ہی تھے، لیکن دشمنوں کے لیے بھی اتنے ہی مہربان تھے۔ معافی، درگزر، سخاوت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین پائے کا کردار تھا۔ اس اعلیٰ ترین پائے کے کردار میں بھی یہ صفات بڑی نمایاں تھیں۔ آپ کمال کے معاف فرمانے والے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر کسی ایک مخالف سے نہ صرف یہ کہ بدلہ نہیں لیا، بلکہ کبھی کسی مخالف کو برا نہیں کہا، کسی ایک مخالف کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ ابو سفیان جہاں ان کی بہن ہندا بھی رہتی تھی فتح مکہ کے وقت، اور ہندا وہ خاتون ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی عزیز چچا جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ احد میں کلیجہ چبا ڈالا تھا۔ اور اتنا پیار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ ایک بڑا لمبا عرصہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر کے آپ دیدہ ہو جاتے تھے۔ اس گھر کو جائے پناہ قرار دے دیا تھا فتح مکہ کے۔ یہ عظمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں میرا ایک ویو پوائنٹ ہے تھوڑا سا مختلف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کی اسلوب زندگی، آپ کا طرز زندگی میرے نزدیک صرف واہ واہ کے لیے نہیں، بلکہ جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشری زندگی گزاری وہ یہ تھا کہ ہمارے لیے ایک مثال قائم کر دیں کہ زندگی کو گزارا کیسے جاتا ہے، ورنہ یہ کوئی دشوار نہیں تھا کہ دعا کے ذریعے سے پرآسائش زندگی تو بڑی دور کی بات ہے کہ بحیثیت سربراہ مملکت کے جو وسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آتے رہے بہت ہی پرآسائش زندگی گزار سکتے تھے، لیکن نہیں گزاری کہ ہمارے لیے ایک مثال بننا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہمیں میں سے وہ اعزاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، ہمیں میں سے تھے، بشر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ ہم میں سے کسی شخص کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ صاحب وہ تو سپر ہیومن تھے،
وہ کر سکتے تھے، ہم نہیں کر سکتے. اب یہ بہانہ ہمارے پاس نہیں ہے. اب تو ہمیں چلنا ہے اس راستے پر، اس طرز زندگی کو اپنانا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کیونکہ بحیثیت بشر کے آپ نے وہ زندگی گزاری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں اپنے لیے سمجھ رہا ہوں، کہ بجائے اس کے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عظمت کی مثالوں پر واہ واہ کروں، مناسب یہ میرے لیے ہوگا کہ چلیے پوری زندگی کو کاپی نہیں کر سکتا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایسی ایک مثال پر عمل کرنے کی کوشش کر لوں تو میری زندگی سمجھ جائے. معاف فرما دینے کا جذبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر درگزر کر جانے کا جذبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سخاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دوسروں کی مدد ادھار اٹھا کے بھی کرو، یہاں تک کا جذبہ، متواضع ہونے کا جذبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کے متواضع تھے. ان میں سے کوئی ایک چیز اگر میں اپنا لوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا بھی جنت بن جائے گی میرے لیے، اور آخرت میں بھی سرپور ہو جاؤں گا. ایک سوال ہے، مراقبہ اور ذکر کیا ہے اور ان کی اہمیت روحانیت میں کیا ہے؟ مراقبہ کی آسان لفظوں میں جو تعریف ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے حواس خمسہ اور ذہنی قوتوں کو کسی ایک خاص نقطے پر فوکس کرنا، اس طرح سے کہ انسان کا اپنے ارد گرد کے ماحول سے رابطہ ٹوٹ جائے، وہ چیز مراقبہ ہے. جب ہم مراقبہ کرتے ہیں تو ہم اپنی تمام تر توجہ اپنے قلب پر مرتکز کر دیتے ہیں، اور وہ توجہ اس شدت کے ساتھ ہم مرتکز کرتے ہیں، اس کا ارتکاز اس قدر شدت کا ہوتا ہے دل پر کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول سے کٹتے چلے جاتے ہیں. اور اس بے خودی کی کیفیت میں جب ہم رب کو یاد کرتے ہیں تو وہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ رب کے ساتھ ایک رابطہ ہے قائم ہوا، ہمارا ایک ربط قائم ہو گیا ہے. اسی سے مجھے ایک چیز اور یاد آ گئی کہ جو رجب کے مہینے کے لیے دعا لاسٹ ایئر میں نے عرض کی تھی، جو بعد میں اخبار میں بھی شائع ہو گئی، اس دعا کے سلسلے میں ایک فیڈ بیک آیا ہے جو مختلف لوگوں نے انڈیپینڈنٹلی فیڈ بیک دیا. اسلام آباد میں بھی، لاہور میں بھی، مختلف لوگ جو ایک دوسرے کو جانتے نہیں. فیڈ بیک اتفاق کی بات یہ ہے کہ سب کا ایک سا ہے. وہ یہ ہے کہ سب دنیاوی خواہشات تو پوری نہیں ہوئی جن کے لیے وہ دعا مانگ رہے تھے، لیکن ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ جب وہ دعا ہم مانگ رہے ہوتے ہیں تو ایک بہت نمایاں احساس ہونے لگا ہے کہ جیسے ہمارا رابطہ رب کے ساتھ براہ راست قائم ہوا ہے. یہ کیفیت لوگوں نے بتائی. تو مراقبے میں ایگزیکٹلی یہ کیفیت ہوتی ہے. اس سے ہمیں اپنی کنسنٹریشن بہتر کرنے میں مدد ملتی ہے کہ جب ہم پھر ذکر اذکار کریں گے تو ہماری توجہ، کیونکہ ہم توجہ کو کسی ایک نقطے پر مرکوز کرنے کی پریکٹس کر چکے ہوتے ہیں مراقبہ کے ذریعے سے، تو ذکر کرتے ہوئے ہماری توجہ پوری طرح اس پر مرکوز ہو جاتی ہے. جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں اس کے اثرات ہم پر بڑی شدت سے طاری ہوتے ہیں. ذکر کیا ہے؟ یہ اللہ کو پکارنے کا نام ہے. جب ہم رب کو پکارتے ہیں کسی بھی طریقے سے، اس کے صفاتی نام، اس کے ذاتی نام کو جپیں ہم، اس کے صفاتی ناموں کی تسبیح پڑھیں ہم، اس کے کلام کی تلاوت ہم کریں، ہم نماز پڑھیں، تو یہ سب اللہ کا ذکر ہے. ہم تلاوت کلام پاک کرتے ہیں تو ہم رب کے کلام کو جو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو در حقیقت ہم رب کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، رب کی طرف رجوع کر رہے ہوتے ہیں،
رب کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں، اور جو شخص رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے رب اس کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے۔ ذکر نام ہے رب کو پکارنے کا، اب کسی طرح بھی اس کو پکارا جائے، تسبیح کے ذریعے، نماز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، تو وہ سب ذکر کے معنی میں آ جائے گا۔ ان کی اہمیت روحانیت میں بہت زیادہ ہے دونوں کی۔ روحانیت سے استفادہ ہم کر ہی نہیں سکتے، یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ روحانیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی ہمارے اندر جب تک کہ ہم توجہ نہ باندھیں، جب تک ہم یہ صلاحیت اپنے اندر نہ پیدا کر لیں کہ ہم اپنے ماحول سے ارد گرد سے کٹ کے رب کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں۔ وہ ایک بڑا مشہور قصہ آپ نے سنا ہوگا اور کثرت سے بیان کیا جانے والا قصہ ہے۔ ایک خاتون جو اپنے محبوب کے خیال میں ڈوبی چلی جا رہی تھی، اور اس نے نہیں دیکھا کہ وہاں ایک بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے سامنے سے گزر گئی تو ان بزرگ نے فوراً اس کو ڈانٹا کہ تم دیکھتی نہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ تو ان خاتون نے جواب دیا کہ کمال ہے، میں تو اپنے محبوب کے خیال میں ڈوبی جا رہی تھی اور میں آپ کو نہیں دیکھ سکتی کہ آپ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے آپ کے سامنے سے گزر گئی۔ تو یہ وہ توجہ مرکوز کرنے کی بات ہے کہ جب ہم رب کے حضور حاضر ہوں تو ہم اس طرح سے اس میں ڈوبے ہوئے ہوں کہ ہمیں ارد گرد کی خبر نہ ملے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی نماز ایسی ہی تھی۔ وہ جو ایک جنگ میں تیر لگا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے، اور اس کو نکالنے میں بڑی تکلیف ہو رہی تھی، تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اس وقت یہ تیر میرے جسم سے کھینچ لیں آپ۔ تیر کھینچ لیا گیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو احساس بھی نہیں ہوا کہ تیر نکال لیا گیا جسم سے۔ ابھی پچھلی صدی میں 20ویں صدی میں ایک صاحب گزرے ہیں، مفتی محمد حسن صاحب، ان کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا کہ ان کی ٹانگ کو کاٹنا پڑ گیا تھا۔ تو ان کے شاگرد ہی تھے مفتی محمد حسن صاحب کے مختلف ڈاکٹرز، تو وہ ٹانگ کاٹنا چاہتے تھے، اس کے لیے اینستھیزیا دینا ضروری تھا۔ تو ڈاکٹروں نے اینستھیزیا کا ذکر کیا تو آپ نے سوال پوچھ لیا کہ اس میں نشے کی چیز تو نہیں؟ تو فرمایا کہ ہے۔ بولے پھر حرام چیز میں نہیں لوں گا، تو میں اپنے ذکر میں مصروف ہوتا ہوں، تسبیح میں مصروف ہوں گا، تو تم میری ٹانگ کاٹ لینا۔ آپریشن تھیٹر پر لیٹ کے اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو آپ نے ڈاکٹر سے کہا کہ بھائی اب آپریشن کر بھی ڈالو۔ تو ان کو بتایا گیا کہ صاحب ٹانگ تو کبھی کٹ گئی آپ کی، اب تو بینڈ کر رہے ہیں، اس کے بھی لاسٹ اسٹیج پہ۔ تو ذکر میں اس طرح سے ڈوبتے ہیں لوگ کہ ان کی ٹانگ کاٹ لی جائے اور انہیں احساس نہیں ہوتا کہ ہماری ٹانگ کاٹ دی گئی۔ جب ہم اس درجے کی کہ انہماک میں چلے جاتے ہیں تو اس کے اثرات ہماری روح پر بڑے شدید مرتب ہوتے ہیں، اور اسی شدت سے ہماری روح میں بالغی پیدا ہوتی ہے، اس میں لطافت آتی ہے، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ جتنی زیادہ لطیف روح ہوگی اس کی پرواز اتنی ہی بلند ہوگی۔ روحانیت میں یہ بنیادی چیز ہے مراقبہ اور ذکر۔ مراقبہ کے ذریعے اپنی توجہ کو ہم مرکوز کرنا سیکھتے ہیں، اور ذکر کے ذریعے اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور اس طرح پکارتے ہیں گویا کہ اس کے سامنے حاضر ہیں، تو پھر انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ جناب عرض ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ سجدہ میں دعا جلد قبول ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور جلدی بھی قبول ہو سکتی ہے۔ میں نماز عصر ادا کر رہا تھا اور سجدے میں دعا مانگ کر مسجد سے نکلا تو ایک صاحب نے مجھے روکا اور کہا کہ انہوں نے کسی سے سنا ہے کہ عصر اور فجر کے وقت سجدے میں دعا نہیں کرنی چاہیے، مہربانی فرما کے وضاحت فرما دیں کہ ان صاحب کا کہا درست ہے یا نہیں۔ یہ چیز میرے علم میں نہیں ہے کہ فجر اور عصر کے وقت سجدے میں گر کے دعا نہ مانگی جائے۔
مجھے نہیں معلوم کہ منع ہے. لاجیکلی ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ فجر میں جو سجدے میں گر کے دعا مانگنے سے منع کیا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ فجر کی نماز خاصی تاخیر کر کے پڑھتے ہیں. تو جب ہم فجر سے فارغ ہوتے ہیں تو اس کے فوراً بعد 2-4-5 منٹ کے وقفے سے ہی سورج کی سرخی آسمان پر نمودار ہونے لگتی. تو جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو سجدے کی ممانعت ہے. شاید ان صاحب کو کسی نے اس طرح سے منع کیا ہو کہ سجدے میں جا کے اگر گر کے دعا فجر کے وقت مانگی جائے گی تو لامحالہ ہم نوافل پڑھ کے پھر سجدے میں جائیں گے. تو اس میں احتمال یہ ہے کہ کہیں وقت ایسا نہ آ جائے جس میں سورج طلوع ہو رہا ہو، آسمان پر سرخی پھیل گئی ہو. وہ اس وقت سجدہ منع ہے، شاید اس وجہ سے نہ منع کر دیا گیا ہو. لیکن جانبداری کی بات یہ ہے کہ میرے علم میں ایسا نہیں ہے کہ اس سے منع کیا گیا ہو، ماسوائے وہ جو 3 وقت ہیں جس میں سجدہ ہم نہیں کر سکتے. سورج طلوع ہوتے ہوئے جب تک کہ سورج پوری طرح طلوع ہو نہ جائے اس وقت تک سجدہ منع ہے. سورج غروب ہوتے وقت اور تیسرا زوال کے ٹائم پر. تو اگر ان صاحب نے کسی اس وجہ سے کہہ دیا ہو سجدے میں گر کے دعا قبول کیوں ہوتی ہے، دعائیں تو ویسے بھی قبول ہوتی ہیں لیکن زیادہ جلدی کیوں قبول ہوتی ہے؟ سائنٹیفکلی اسپیکنگ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہمارے جسم کا زیادہ تر خون ہمارے سر کی طرف رش کرتا ہے، اور سر کی طرف خون جتنا زیادہ جائے گا ہمارا دماغ اتنا ہی تیزی سے کام کرے گا، یا یوں کہیے اس کی قوت اتنی ہی بڑھے گی. دماغ جتنا زیادہ تیزی سے کام کر رہا ہوگا وہ اتنی ہی تیزی کے ساتھ کنسنٹریٹ کر پائے گا. تو رب تعالیٰ کے حضور جب ہم دعا مانگتے ہیں تو جتنا زیادہ کنسنٹریٹ کر کے، جتنی اپنی توجہ رب کی طرف ہم مرکوز کر کے، رب کی طرف رجوع کر کے جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ اتنی جلدی قبول ہوتی ہے. اس سلسلے میں نے شاید 2 باتیں پہلے بھی 2 مثالیں کوٹ کی تھیں. ہم مسجد میں صبح شام دوپہر 5 وقت نماز کے بعد دعا مانگتے رہتے ہیں کہ یا اللہ انڈیا کا بیڑا غرق، یا اللہ مسلمانوں کے دشمنوں کا ستیاناش، یا اللہ کشمیر ہمارا ہو جائے، یا اللہ مسلمان جہاں کہیں لڑ رہے ہیں انہیں فتح ہو. یہ دعائیں ہم مانگ رہے ہیں 62 سال سے، لیکن صورت احوال کوئی زیادہ قابل ستائش نہیں. اس کے برعکس وہی نمازی، وہی امام صاحب خوش سالی سے تنگ آ کے جب اعلان مسجد میں کرتے ہیں کہ اب نماز استسقاء ادا کی جائے گی کھلے میدان میں، اور کسی کھلے میدان میں جا کے وہی نمازی، وہی امام صاحب نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے بارش کی دعا کرتے ہیں تو 5-10 منٹ کے بعد بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے. پہلی دعائیں سالہ سال سے مانگی جا رہی ہیں. نماز استسقاء کی دعا مانگی، اسی زبان سے ادا ہوئی، پوری ہو گئی. اس کے پیچھے وجہ صرف توجہ کی ہے. دعائیں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں تو دعا وہ پڑھ کے، دعا مانگ کے وہ رٹی گئی ہے ہمیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل اور ہمارا دماغ اس زبان کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا ہے، صرف زبان دعا مانگ رہی ہوتی ہے. وہ ایک مکینیکل عمل ہو جاتا ہے، ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہے. تو مکینیکل وے میں مانگی گئی دعا مشکل سے قبول ہوتی ہے. لیکن نماز استسقاء کے لیے ہر آدمی سنگل مائنڈڈ ہو کے گیا ہے. اس کی تمام تر توجہ مرکوز ہے اس بات پر کہ یا باری تعالیٰ بارش برسا دے. تو پوری توجہ سے دعا مانگ رہا ہے، اور اس دعا کے پیچھے اس کا دل اور دماغ زبان کا ساتھ دے رہے ہیں. پوری طرح رب کی طرف متوجہ ہو کے بارش کے لیے عرض کر رہا ہے انسان، وہ دعا قبول ہوتی، جلدی قبول ہوتی ہے.
اسی طرح جب ہم سجدے میں گرے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمارے دماغ کو میکسیمم آکسیجن اور میکسیمم بلڈ مل رہا ہوتا ہے، کیونکہ جتنا بلڈ ملے گا اتنی آکسیجن ملتی ہے پھر اسی کے نسبت سے، تو ہم بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ ہم اپنی توجہ مرکوز کریں رب کی طرف. تو سنگل مائنڈیڈ ہو کے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ سجدے میں ہیں، ہمیں ارد گرد کی چیزیں دکھائی نہیں دے رہی، تو کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہے. تو ڈسٹریکشن نہ ہونے سے توجہ اور بھی زیادہ ہو گئی. تو یوں سجدے میں جا کے دعا کرنے سے دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے. یہ تو اس کی سائنٹیفک توجیہ ہے. اللہ کے حضور جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو انکساری کا، عاجزی کا سب سے بڑا اظہار یہ ہے کہ ہم اپنا ماتھا، اپنا سر زمین پر ٹیک دیں. غرور میں انسان سب سے پہلے اپنا سر بلند کرتا ہے، بالکل اسٹریٹ کھڑا ہوتا ہے. تو جب سر ہی سجدے میں رکھ دیا، زمین پہ ٹیک دیا، تو ہم بندگی، عاجزی اور انکساری کے آخری سٹیج پر اللہ کے حضور پیش ہو گئے کہ یا باری تعالیٰ، میری کوئی حیثیت نہیں تیرے سامنے، انتہائی حقیر بندہ ہوں تیرا، تو میری مدد کر دے. رب کو عاجزی بہت پسند ہے. یہ واحد چیز ہے جو رب کے پاس نہیں ہے. اللہ کے نیک بندے جو قیامت کے روز اللہ کے لیے تحفہ لے جائیں گے، تو وہ تحفہ یہی ہوگا جو چیز رب کے پاس ہے نہیں، کہ یا باری تعالیٰ، ہم تیرے لیے ایسی چیز کا تحفہ لائے ہیں جو تیرے پاس نہیں ہے، وہ ہے عاجزی، کیونکہ تو عاجز نہیں. عاجز صرف ہمیں، تیرے محتاج بندے. تو وہ عاجزی کی انتہا ہے. میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگر اللہ ہمیں ہمت عطا فرما دے تو ہم سجدے میں گر کے اللہ سے دعا مانگیں. کسی صاحب نے ایک سوال پوچھا تھا جس کا میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں جواب دے دوں گا. میں مختصراً بہت تیزی کے ساتھ اس کو کر دیتا ہوں. غالباً سورہ فاتحہ کا قرآن کا حصہ ہونا اور یٹ قرآن کے باہر ہونا، یہ شاید میں نے یہاں بیان کیا تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ریفرنس سے انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا. بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے عرض کیا تھا سورہ فاتحہ کا ذکر کرتے ہوئے کہ سورہ فاتحہ کی حیثیت ذہن کی ہے، برین کی، قرآن کا برین. در حقیقت قرآن کی تلخیص سورہ فاتحہ میں بیان کی گئی ہے. پورا قرآن سورہ فاتحہ کے اندر بند ہے. اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ پورا قرآن سورہ فاتحہ میں ہے، اور پوری سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظ بسم اللہ کے بے میں ہے، اور پوری بے کے نیچے جو نقطہ ہے اس میں سمائی ہے. اب وہ نقطہ، یہ دو نقطوں والا کاف سے نقطہ نہیں ہے، وہ نقطہ چھوٹے کاف سے ہے. جیسے ہم کہتے ہیں یہ بات بڑے نقطے کی ہے، یہ وہ نقطہ ہے بے کے نیچے ڈالا جانے والا. اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ جب میں اپنا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں رکھتا ہوں تو جب تک میں گھوڑے پر سوار ہوتا ہوں میں پورا قرآن تلاوت کر چکا ہوتا ہوں. وہ مقصد یہی تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ گھوڑے پر سوار ہوتے وقت جو ہی رکاب میں پاؤں رکھتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے. اس نسبت سے فرمایا کہ میں اپنا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں رکھنے سے لے کر گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوتے وقت تک پورا قرآن تلاوت کر چکا ہوتا ہوں. یہ یاد رکھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سینوں کا نور ہے اور بدن کی شفا ہے.
اب اس سے زیادہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کچھ عرض نہیں کرتا، ورنہ پھر ایک اسی طرف اٹھ دوڑیں گے آپ لوگ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے تو دنیاوی فوائد حاصل ہو جائیں گے۔ حالانکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو واقعی دو دھاری تلوار ہے، اس میں شک نہیں، لیکن سورہ فاتحہ بھی اگر بطور وظیفہ پڑھا جائے تو کم نہیں۔